بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین، برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بدایۃ الہدایہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تیسرے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو مقدمے کے بعد پہلی فصل ہے اس کا بیان کیا تھا، جس میں حضرت امام غزالی نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کی زندگی میں ہدایت کا آغاز ظاہر کو تقوی سے آراستہ کرنے سے ہوتا ہے، اور جب وہ منزل آشنا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ظاہری تقوی اس کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس کو تقوی باطن اور دل کا تقوی جو ہے وہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے باطن کو ہم پاک کریں گے اور اس کے بعد ہم عبادات شروع کریں گے اور پھر ہماری ہدایت کا آغاز ہوگا، وہ غلطی پر ہیں، وہ خطا پر ہیں۔ شریعت نے جو روڈ میپ دیا ہے، جو طریقہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ تم پہلے اپنی باطن کی طرف توجہ دو اور ظاہری اعمال کو ترک کر کے رکھو۔ جیسے ایک دفعہ میں یہاں پر اپنے علاقے میں ایک جگہ ہم گئے تو وہاں ایک مجذوب سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، تو اس نے مجذوبوں والی کیفیت بنائی ہوئی تھی، صحیح مجذوب تو نہیں تھا۔ تو ہم نماز پڑھی تو وہ نماز کے بغیر بیٹھا رہا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا کہ نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے سمجھ لیا کہ عاشقوں کی نماز ترک وجود ہے اور ان کو ان ظاہری سجدوں کی نعوذ باللہ اور رکوع کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عاشق کون ہے، اور خلفائے راشدین اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو جب آپ نے کبھی مستحبات، سنن، نوافل، فرائض کسی شے کے اندر کبھی نہ خود اس میں ناغہ کیا، نہ کسی کو اس سے چھٹی دی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو خوشخبریاں بھی سنائیں ان کو ساتھ یہ فرمایا کہ تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی عبادت کے سلسلے کو جاری رکھو۔ تو اس غلط فہمی کو زائل ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان کو ظاہری اعمال سے اپنے ظاہر کو آراستہ کرنا چاہیے، اپنے اوقات کو ذکر و فکر سے معمور کرنا چاہیے، چاہے اس کی کیفیت نہ بھی نصیب ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ جب باطن میں اس کی چاشنی نصیب ہونا بھی شروع ہو جائے گی۔ اور پھر فرائض اور نوافل کی اہمیت گزشتہ سبق میں بیان ہوئی۔ اب پہلی فصل کے بعد دوسری فصل میں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں فی آداب الاستیقاظ من النوم، کہ ایک طالب علم، ایک بندہ مومن اور ایک مسلمان جب ہدایت کے سفر پہ گامزن ہو تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سونے کے اور سو کر اٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ مِنَ النَّوْمِ، جب تو اپنی نیند سے بیدار ہو ہر روز تو غافلوں کی طرح بیدار نہ ہو کہ اٹھتے ہی، آج کل لوگ موبائل پکڑ لیتے ہیں، اٹھتے ہی کھانے میں مشغول ہو گیا یا اٹھتے ہی غفلت کے کاموں میں لگ گیا، بلکہ فرمایا فجتہد، تو کوشش کر ان تستیقظ قبل طلوع الفجر، کہ ہر روز فجر کی نماز، فجر طلوع ہونے سے پہلے بیدار ہو جا۔ ولیکن اول ما یجری علی قلبک ولسانک ذکر اللہ، اور جو ہی تیری آنکھ کھلے تو اپنی عادت بنا لو کہ سب سے پہلے تمہاری زبان اور تمہارے دل سے اللہ کا ذکر جاری ہو جانا چاہیے۔ یوں کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اصبحنا واصبح الملک للہ والعظمۃ والسلطان للہ والعزۃ والقدرۃ للہ، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی، اور اسی کی طرف لوٹ کے ہم نے جانا ہے۔ ہم نے صبح کی اور اس حال میں صبح کی کہ ساری بادشاہیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ساری عظمتیں اسی کے لیے ہیں اور قدرتیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ پھر یوں کہو اصبحنا علی فطرت الاسلام
وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو یہ پوری دعا جسے یاد ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن جس کو یہ پوری نہیں ہے وہ اتنا اگر پڑھ لے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ یا اللہ ہم نے تیرے ساتھ صبح کی، تیرے ساتھ شام کی، اور تیری ہی عطا کردہ قوت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور تو ہی ہمیں اس جہان سے واپس بلائے گا اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انا نسألک ان تبعثنا فی ھذا اليوم الی کل خیر ونعوذ بک ان نجترح فیہ سوءا او نجرہ الی مسلم او یجرہ احد الینا۔ تو یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کہ یا اللہ یہ آج کا دن جو میں اٹھا ہوں اس میں خیر کے کاموں کی مجھے توفیق دینا اور مجھے برائی سے رکنے کی توفیق عطا فرمانا، تاکہ میں کسی مسلمان کو یا کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ دے سکوں۔ نسألک خیر ھذا اليوم، یہ بڑی اہم دعا ہر روز مانگنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما فیہ، یا اللہ ہم تجھ سے اس دن کی خیر اور بلائی کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ بک من شرہ وشر ما فیہ۔ اور پھر جب آپ اٹھیں اور اٹھ کے اپنے کپڑے چینج کریں اور اپنا ڈریس نیا پہن رہے ہوں نماز کے لیے یا باہر نکلنے کے لیے، تو پھر اس وقت بھی یہ نیت کریں۔ تو ہر کام میں نیت کی اہمیت ہے، کھانا کھانے کی الگ نیت ہے، سو کر اٹھنے کی نیت ہے، اور نیا لباس پہننے کی نیت ہے، کلی کرنے کی نیت ہے۔ یہ نیتیں انسان کے اس عمل کو مبارک بنا دیتی ہیں، اس کے وقت کو قیمتی بنا دیتی ہیں اور اسے ہدایت کے ٹریک پہ چڑھا دیتی ہیں۔ تو لباس پہنتے ہوئے ہم ویسے بھی بے دھیانی میں پہن رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی اگر دماغ اور دل میں یہ نیت آ جائے کہ میں جو اپنی اس شرمگاہ کو لباس سے ڈھانپ رہا ہوں اور اپنے وجود کو اس سے زینت لباس سے دے رہا ہوں، اللہ رب العزت مجھے اس لباس کے ساتھ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اس لباس کے ذریعے ریاکاری اور اس طرح کے دکھلاوے سے معافی نصیب فرمائے۔ تو یہ پہلی فصل میں آپ نے جو ہے وہ اٹھ کر سو کر اٹھنے کی دعائیں اور آداب ذکر فرمائے، اور پھر فرماتے ہیں آداب دخول الخلاء، کہ پھر جب آپ اٹھتے ہیں اور یہ نیتیں کر لیتے ہیں، پھر اٹھ کے آپ بیت الخلاء جاتے ہیں اور وہاں پاکیزگی اور طہارت نجاست سے دوری حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ تو پھر اختصار کے ساتھ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جب آپ جائیں تو سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھیں، اور پھر جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئے اپنا دایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں، اور اپنے ساتھ بیت الخلاء میں کوئی ایسی شے جیب میں لے کے نہ جائیں جس پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہو، بے ادبی ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، بعض لوگ سینے پہ بیج لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل احتیاط نہیں کرتے اور اسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا یہ بے ادبی ہے، سوء ادب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ولا تدخل حاصر الراس، اور بیت الخلاء میں ننگے سر نہ جاؤ، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے، اور ہم نے اگر ٹوپی یا کوئی سر ڈھانپا بھی ہوا ہو تو بیت الخلاء جانے سے پہلے اتار دیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے کسی شے سے اپنا سر ڈھانپ لو، چاہے کوئی رومال اپنے سر پہ لے لو، کوئی شے لے لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں ایک تو ایسی نجاست ہوتی ہے اور ایسا ماحول ہوتا ہے جو انسان کے بالوں کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے، تو اس لیے اس چیز سے بچتے ہوئے اپنے سر کو ڈھانپ کے جائیں۔ اور جب آپ داخل ہوں بیت الخلاء میں تو یوں کہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم۔ یہ دعا بھی ہے اور آسان دعا جو آج کل متداول ہے، آپ یوں پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اندر داخل ہوتے ہوئے یوں پڑھیں، اور جب بیت الخلاء سے نکلیں اپنا دایاں پاؤں باہر رکھیں اور کہیں غفرانک، اتنا بھی کہہ دیں تو دعا ہو جائے گی، لیکن اگر پوری پڑھیں الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وابقى علی ما ینفعنی۔ حضرت امام غزالی نے یہ لکھی، احناف کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ نے جس دعا کو بیان فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا اب پڑھ لیں تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں میرے اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کیا اور مجھے عافیت اور صحت نصیب فرمائی۔
اور پھر اس میں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا پرانے دور میں، کیونکہ یہ بالکل عہد قدیم تک جو ہے وہ اس چیز کا اہتمام ہوتا تھا کہ پتھروں، کیونکہ باہر جاتے تھے اور کھلی فضا میں جا کے استنجا کرتے تھے تو پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ طہارت حاصل کرتے تھے، تو اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ وہ پتھر کتنے ہونے چاہیے اور کس طریقے سے طہارت اس سے حاصل کی جائے۔ اور علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پتھر اور پانی دونوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور آج کے ان دنوں میں ان پتھروں کی جگہ نیپکنز نے اور ٹیشو پیپرز نے لے لی ہے کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو صرف پانی پہ اکتفا نہ کریں، ساتھ ٹیشو پیپر یا نیپکنز کا استعمال کریں تاکہ جو قطرات ہیں بول کے یا پیشاب کے وہ آپ کے جسم یا کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائیں، کیونکہ اس میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو شخص اس بات کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ اس کے جسم سے یا اس کے لباس سے لگ جاتے ہیں تو اس پہ عذاب قبر کی وعید ہے کہ انسان کو عذاب میں نعوذ باللہ مبتلا کیا جائے گا، تو اس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہ آداب بیان کیے کہ بیت الخلاء میں جب آپ جائیں، اگر تو آپ کھلی جگہ پہ ہیں یا صحرا یا کسی ایسے گراؤنڈ میں ہیں تو پھر لوگوں کی نظروں سے دور رہیں، اور پھر یہ ہے کہ سورج یا چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں اور نہ ہی ان کی طرف پشت کریں، اسی طرح جو ہے وہ قبلہ کی طرف منہ بھی نہ کریں اور قبلہ کی طرف پشت بھی نہ کریں، اور ایسی جگہ پہ نہ بیٹھیں جہاں باقی لوگ گفتگو کر رہے ہوں قریب قریب بیٹھ کے، نہ ہی درخت کے سائے میں بیٹھیں، اور نہ ہی جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ اس طرح قضائے حاجت کریں، اور نہ ہی سایہ دار یا سرسبز درخت کے نیچے نہ بیٹھیں، اور نہ ہی کسی بڑے پتھر کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ لوگ وہاں پتھروں پہ بیٹھتے ہیں اور ان کو سٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے آداب بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی طرح محب الریح، یعنی جہاں تیز ہوا چل رہی ہو اس جگہ پہ نہ بیٹھیں تاکہ تکلیف دوسروں کو نہ پہنچے یا نجاست کہیں دور تک نہ چلی جائے، اور بیٹھتے ہوئے بیت الخلاء میں اپنا وزن جو ہے وہ اپنی بائیں سائیڈ پہ ڈالیں زیادہ، اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ ممانعت آئی ہے رفع حاجت کرنے کی، ہاں اگر شدید ضرورت ہو عذر ہو تو پھر اس کی اجازت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر یا اس دور میں پانی اور نیپکنز یا ٹیشو دونوں کو جمع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پھر یہ بیان کیا کہ اپنے بائیں ہاتھ جو ہے اس کے ساتھ استنجا کیا جائے، اور جب آپ فارغ ہو جائیں استنجا سے تو اس وقت آپ یوں کہیں اللہم طہر قلبی من النفاق وحسن فرجی من الفواحش، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاکی عطا فرما اور میری شرمگاہ کو ہر طرح کی فحش حرکات اور برائیوں سے معافی نصیب فرما۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب فارغ ہو جائیں تو اپنے ہاتھوں کو پہلے مٹی پہ لگائیں اور اس کے بعد دھو لیں تاکہ مٹی جو ہے اس سے بھی ہر طرح کی نجاست زائل ہو جاتی ہے، اور آج کے اس دور میں اس کی جگہ مختلف جو ہیں وہ ہینڈ واش کے لیے جو ہے وہ مختلف سوپ اور صابن آ گئے ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بہرحال اس بات کے اوپر زور دیا گیا ہے، یعنی ہدایت کے آغاز میں جسے بدایۃ الہدایہ کہا گیا کہ بدایۃ الہدایہ یا ہدایت کے آغاز میں اہمیت ہے تو ایک بندہ مومن کی طہارت کی، پاکیزگی کی، کہ اس کا لباس، اس کا جو ہے وہ اس کا جسم، ہر طرح اس کے خیالات پاک ہوں اور وہ طہارت کو اہمیت دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہدایت کے آغاز میں ان چیزوں کو پختہ کرنا چاہیے۔ وہ انسان کہ جو بہت بڑی عمر کا ہو جائے لیکن ابھی تک اس کی طہارت ہی درست نہ ہو، تو نہ اس کی نمازیں درست ہیں، نہ اس کے چلے درست ہیں، نہ اس کی عبادات درست ہیں، تو ہدایت کے سفر کے آغاز میں غور کریں کہ کہیں اس میں کوئی شکم باقی تو نہیں رہ گیا، کہیں آپ کی طہارت میں، آپ کے لباس کی صفائی اور ستھرائی کے اندر کوئی قدغن یا کوئی خلا تو نہیں رہ گیا جس کی وجہ سے تمام تر عبادات میں وہ لطف اور کیفیات نصیب نہیں ہو رہی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو طہارت کا یوں ہی خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کوئی کمی کجی ہے اس کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں تک آپ نے استنجا اور طہارت کے مسائل کا بیان کیا ہے، اور آنے والے باب میں آداب وضو اور دعائیں جو وضو کی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بڑے خوبصورت پیرائے میں ذکر کی گئی ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔